لاسٹ بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ دوسروں کا حق مارنا چھوڑ دیں. ایک بندہ ہے جس نے ڈیزائن بنایا ہے، جس کا اپنا آئیڈیا ہے. کاپی رائٹ IPO، کاپی رائٹ جو ہے انٹرنل پراپرٹی آرگنائزیشن ہے، جو وہ اس کو پورا لا تحفظ کا لا پرووائڈ کرتی ہے کہ کاپی رائٹ ایکٹ کی وائلیشن نہ ہو. پہلی بات. دوسری بات کہ جب ایک بندہ ہے، اس نے ڈیزائن بنایا ہے، آپ کے بزنس کو وہ امپروو کرنا چاہتا ہے، آپ اس کی بات سنیں اور اس کو پے کریں کہ بھائی اس نے محنت کی ہے، واقعی اس کی بات لاجیکل ہے اور ہم اپنا بزنس امپروو کر سکتے ہیں اس بات سے. ٹھیک ہے جی. اس نے ڈیزائن بنایا ہے، محنت کی ہے. آپ صرف یہ سوچیں کہ اگر یہ ہم تک ریچ نہ کرتا، ہم کو یہ نہ بتاتا، تو اس وقت سے پہلے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا. مطلب ہم اس لیول پہ نہیں تھے، یا یہ ڈیزائن ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ ڈیزائن ہم بنا لیں گے. لیکن جب آپ دغا بازی پہ اتر آتے ہیں، اٹ ناٹ مینس کہ اگلا بندہ جانتا نہیں ہے. ہی نوز ویری ویل کہ آپ کہاں سے بول رہے ہیں، یا آپ اس کو ٹرکانے کی کوشش کر رہے ہیں، یا آپ اس کو سر سے اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ابھی آپ ڈیزائن آ گیا ہے، چلو کوئی نہیں، یہ اب ہم بنا ہی لیں گے. ٹھیک ہے جی. تو آپ بنا بھی لیں گے تو برکت نہیں ہوگی، کوئی نہ کوئی نقصان ہو جائے گا آپ کا. کوئی بیماری آ جائے گی، کوئی پریشانی آ جائے گی، کوئی دھوکہ ہو جائے گا، کیونکہ آپ بھی تو دھوکہ کر رہے ہیں کسی کے ساتھ اس کو پے نہ کر کے. تو یہ زوال کے اسباب ہیں. تو دوسروں کو ویلیو دینا سیکھیں، ان کو ان کی لائف میں ویلیو ایڈ کرنا سیکھیں. اگر آپ 50 کروڑ روپے کا بزنس کر رہے ہیں تو اس میں سے کیا فرق پڑ جاتا ہے کہ ایک بندہ آپ کو $100 ارب کا بزنس دے رہا ہے اپنے ایک آئیڈیا سے، اور وہ آئیڈیا اس کو اڈاپٹ کر کے آپ ان دا فیوچر اتنے ہیوی لیول کا ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں. آپ کو طریقہ بھی بتا رہا ہے جو آج سے پہلے آپ کو نہیں معلوم تھا. تو ہی شوڈ نیڈ ٹو بی پے. تو آپ کو ضروری پے کرنا چاہیے ہر حال میں خود، کہ یار یہ اس بندے کی محنت ہے، اس بندے کی سوچ ہے، اس بندے کا آئیڈیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اگر آپ نہیں کریں گے تو وقت تو گزر ہی جاتا ہے، لیکن ان دا لانگ رن فیوچر آپ کو پرابلم ہو جائے گی کسی نہ کسی اور حوالے سے. تو اس سے بہتر ہوتا ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اس کو یاد رکھیں، اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیں یا اپنے موبائل میں نوٹ کر لیں، اور رائٹ اوے اس کو پیمنٹ کریں. اس کو ہو سکتا ہے اس کو نیڈ ہو. ٹھیک ہے جی. وہ کوئی بھی بندہ ہے دنیا میں، وہ آئیڈیا اپنا فری نہیں دیتا کسی کو. ٹھیک ہے جی. یہ بزنس کا اصول ہے. لیکن چونکہ غربت، انفلیشن اور پاورٹی بہت زیادہ ہے ہماری کنٹری میں، تو کچھ لوگ جو ہے والنٹیئر ورک بھی کرتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے اس ورک کو بھی ایکنالج نہ کیا جائے، یا اس کو ڈیگریڈ کر دیا جائے، یا آپ اس کو ریٹرن کچھ نہ کریں. تو اس طرح جو ہے وہ آپ اتنے بڑے لیول پہ ہو کے، بزنس مین ہو کے، فراڈ کمٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. کچھ لوگ جو ہیں وہ کچھ لوگ اس ڈر سے یا اس خوف سے آئیڈیا ہی نہیں دیتے دوسرے بندے کو یا کسی کو بھی کہ کوئی پرابلم نہ کریٹ کرتے میرے لیے، کہ اگر پیسے مانگوں گا تو وہ آگے سے کہیں گے کہ یہ ہم اس کو ناٹ انٹرسٹڈ ہیں، یہ ڈیزائن ہمیں اچھا نہیں لگا، یہ پلان ہے، یہ ہے، وہ ہے. ہم لوگ پیچھے کیوں رہ گئے ہیں؟ صرف انہی وجوہات کی بنیاد پر. اور جو ترقی یافتہ قومیں ہیں وہ خود بلا کر آپ کو عزت دے کر کہتی ہیں سر موسٹ ویلکم، پلیز شیئر ود اس واٹس یور آئیڈیا. ان کے پاس وسائل بھی تو ہیں، لیکن جتنے ہمارے ہمارے جتنے ہم ہیں یا ہمارے کنٹرول میں ہے جو کچھ ہوا، اتنا تو ہم کر سکتے ہیں. تو اکارڈنگ ٹو کچھ لوگوں کے مائنڈس میں بہت سے کویسچن چل رہے ہیں کہ یہ بندہ ایسا کیوں کر رہا ہے کہ ہمارے یعنی کہ پاکستان میں یہ روپیز کی بیسس پہ یہ اپنے آئیڈیاز کیوں سیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا کیوں فیل کرتا ہے، یا کیوں یہاں کے ایسا کرتا ہے، ڈیزائن کیوں بناتا ہے. یا تو ان کے لیے میرا سمپل سا آنسر ہے کہ جس کنٹری میں وزٹ کرنے گیا تھا امریکہ میں، یا جتنا بھی ٹائم میں نے وہاں اسپینڈ کیا ہے، تو میرے لیے بہت سی آپشنس تھیں، میرے لیے بہت سے چانسز تھے. مجھے وہاں ٹریلینئر بننے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا، لیکن میں نے اپنے غریب ملک کے غریب لوگوں کا خیال تھا، اس لیے میں نے پریفر کیا کہ نہیں یار، میں اپنے ملک کے لوگوں کے لیے بہت کچھ کروں گا. کیونکہ
میں وہاں جا کے بھی وہ وقت نہیں بھولا کہ ایک بندے کی جیب میں دوا لینے کے پیسے نہ ہوں، کرایہ لگانے کے پیسے نہ ہوں، اور اس کو مختلف طرح کے کرائسس میں وہ زندگی بسر کر رہا ہو، تو اس کو اس سے نکالا کیسے جا سکتا ہے؟ اس کے مائنڈ پر کیا گزر رہی ہوتی ہے جب اس کے پاس علاج کے پیسے نہ ہوں؟ ٹھیک ہے جی. تو یہاں کی غربت، یہاں کی لوگوں کی تکلیفیں اور پرابلمس میرے سامنے تھیں، لہٰذا میں نے پریفر کیا کہ میں اپنے ملک کے لیے کام کروں گا. میں اپنے ملک کے لوگوں جو کچھ بھی میں کر سکا میں کروں گا ان کے لیے. اور میں بہت عرصے سے تو والنٹیئر ورک کر رہا، لیکن ڈیفینیٹلی ہر انسان کی جو فائنینشیل نیڈز آف لائف ہیں وہ پیسے کی بنا پوری نہیں ہو سکتی. اور پھر آپ کی محنت جب ہوتی ہے نا، تو آپ جب کسی کو وہ سیل کرتے ہیں نا، تو آپ کو خوشی ہوتی ہے. اور یہی ایک بہانہ بھی رہ جاتا ہے کہ اٹیچمنٹ کا، کہ آپ اٹیچ رہتے ہیں ایک دوسرے سے، باؤنڈ رہتے ہیں، آپ کے ریلیشنس چلتے رہتے ہیں. چلیں یہی بہانہ سے ہی ایک دوسرے کو یاد کرنے کا کہ یار وہ میں نے دیا تھا، وہ میں نے دیا تھا. کیونکہ انسان کی میموری ویک ہوتی ہے، بعض اوقات وہ بھول جاتا ہے. لیکن اگر آپ کی پراپر انٹریکشن اور پراپر آپ کا ایگریمنٹل اور جیسا بھی آپ کا سسٹم ہے کہ آپ اپنا ڈیزائن بنا کر سیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو آپ کو ایک خوشی بھی ہوتی ہے. اور جو اڈاپٹ کرنے والا ہے اس کا جب بزنس انکریز ہوگا تو اس کو بھی ڈیفینیٹلی خوشی ہوگی کہ یار کہ واقعی ہم اس مقام پہ یا اس لیول پہ نہیں پہنچ سکتے تھے، اس اسٹیٹ آف مائنڈ پہ نہیں پہنچ سکتے تھے کہ جو آئیڈیا اس بندے نے ہمیں پرووائڈ کیا یا دیا. تو ہماری کنٹری میں رائٹ اینڈ رانگ، دا پرابلم از کہ رانگ پہ بولنے والے، کرٹیسائز کرنے والے بہت زیادہ ہیں، اچھائی پہ کرٹیسائز کرنے والے بہت زیادہ ہیں، اچھا کام کرنے والوں کو کرٹیسائز کرنے والے بہت زیادہ ہیں، نیگیٹیوٹی پہ بولنے والے بہت زیادہ ہیں. لیکن جو اصلاحات کی باتیں ہیں وہ کوئی نہیں بتا رہا، جو انسان کی لائف میں ویلیو ایڈ کرنے والی باتیں ہیں وہ کوئی نہیں بتا رہا. تو ہم بینگ اے نیشن ڈگریزم کے چکر میں بہت آگے چلے گئے ہیں، لیکن بینگ اے نیشن اخلاقیات اور کلچر کا زوال جو ہے نا وہ آ گیا. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ پیسے جو ہے نا، پیسے وہ سہولتیں خریدنے کے لیے. پیسے انسان کی عظمت کا معیار طے نہیں کرتے ہیں، پیسے سہولتیں خریدنے کے لیے ہیں. لہٰذا پیسوں کو سہولتیں خریدنے کے لیے یوز کریں، کمائیں، ضرور کمائیں، لیکن کرپشن سے بچیں، حرام سے بچیں، اور الیگل کاموں سے بچیں. پراپر وے سے کمائیں، بیسٹ طریقے سے کمائیں، مزے کریں، لیکن سہولتیں خریدنے کے لیے، لوگوں سے ملنے کا معیار طے کرنے کے لیے نہیں کہ کوئی غریب ہے تو میں اس سے نہیں ملوں گا، کوئی امیر ہے تو میں اس سے نہیں ملوں گا، کوئی مڈل کلاس ہے تو میں اس سے نہیں ملوں گا. یہ اسٹیٹس کو کا فرق نہیں ہونا چاہیے. آپ امیر ہو جائیں یا غریب رہیں یا مڈل کلاس، یہ فرق نہیں ہونا چاہیے. ایک اعتدال کے ساتھ چلیں. آپ لوگ ایلن مسک اور مارک زوکر برگ کی مثالیں تو دیتے ہیں کہ وہ کپڑے سمپل پہنتے ہیں، یا بل گیٹس ایسے کپڑے سمپل پہنتا ہے، یا چپل ایسے پہنتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ خود اپنا معیار بہتر کیوں نہیں کرتے کہ انسان کی عظمت ہے، ٹھیک ہے جی. اور یہ ہمارے ملک میں جو گاڑیوں کا جو سسٹم چل رہا ہے نا کہ 50 گاڑیوں کے پروٹوکول میں کوئی آئے گا تو ہی از بی رسپیکٹیبل. نو، آپ لوگ معیار چینج کریں، انسان کو ویلیو دینا سیکھیں، انسان کو ویلیو دینا سیکھیں. اور یہ سوچ بھی چینج کریں کہ کوئی مجھے کیا بتائے گا. ہو سکتا ہے کہ جس انسان کو آپ غریب، نادار اور فقیر، درویش، یا آپ اس کو کوئی اور لقب بھی دے لیں وہ سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کی لائف میں ایسی بات آپ کو بتائے جو آپ نے اپنے 10 20 40 50 سال کے کیریئر میں نہ سنی ہوئی ہو، نہ اپنے یونیورسٹیز کی تعلیم میں وہ گین کی ہوئی ہو، ٹھیک ہے جی. تو پھر ایکسیپٹ کریں کہ واقعی یار ہی از رائٹ، اور اس کو ویلیو دیں. لیکن اگر آپ اس تکبر میں آ گئے کہ نہیں یار میں ہی ہوں، تو پھر یہ میں ہی ہوں کے چکر میں آپ جو ہے نا وہ اچھے اور علم والے لوگوں سے دور ہوتے گئے ہیں آج دن تک، اور آپ شعور سے محروم ہو جائیں گے، کوئی نئی بات سیکھنے سے محروم ہو جائیں گے. اور نئی بات سیکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی لائف کو مور پرفیکشن کی طرف لانا.
مور بیسٹ کرنا. تو زندگی کے نظام کو چلانے کے لیے جو ہے وہ ایک انسان ہی ہے جس کو شعور عطا کیا گیا ہے کہ اپنی عقل کو یوز کر کے وہ ہر طرح کا نالج گین کرے، اور پھر جو شعور اس میں پیدا ہوگا اس شعور کو یوز کر کے وہ اپنی لائف پرفیکٹ طریقے سے گزارے. صرف یونیورسٹی کی تعلیم از ناٹ انف. آپ کو ہر نالج گین کرنا چاہیے، ہر نالج، جتنے بھی اچھے نالج ہیں. آپ کی فیلڈ جو مرضی ہو، آپ لائر بنیں، آپ ڈاکٹر بنیں، آپ جنرل بنیں، آپ کیپٹن بنیں، آپ جسٹس بنیں، آپ پی ایم بنیں، آپ گورنر بنیں، آپ سی ایم بنیں، آپ جو کچھ مرضی بنیں، لیکن آپ کو نالج ہر چیز کا ہونا چاہیے تاکہ آپ کے شعور کا معیار ہائی لیول پہ ہو، اور جب آپ پریکٹیکلی کسی پوسٹ پہ جائیں تو آپ کو ویل پرفارم کرنے کا موقع مل جائے اور آپ بیسٹ طریقے سے اس ملک اور قوم کے کام آ سکیں. سو نالج گین کریں، پہلی بات. دوسری بات کہ کسی کا حق نہ ماریں، اور تیسری بات کہ اپنی عدالتیں لگانا چھوڑ دیں، کرٹیسائزم کرنا چھوڑ دیں، اور اپنی سوچ بدلیں، لوگوں کی ہیلپ کرنا سیکھیں، لوگوں کی مدد کرنا سیکھیں، لوگوں کے لیے بہتری کا سوچیں. میں بہت سے ڈیزائن والنٹیئرلی ابھی بھی دے دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے بھائی، ہو سکتا ہے وہ مجھ سے زیادہ غریب ہوں کہ مجھے پے نہ کر سکے، لیکن میری ایک سوچ یہ بھی ہے، یہ تو ایک بات ہو گئی ان لوگوں کے لیے جو مجھے چیٹ کرتے ہیں، اور دوسری جو میرا اپنا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ڈیزائن اگر میں کسی کو دیتا ہوں یا کسی کو میں مشورہ دیتا ہوں کہ آپ یہ فیکٹری لگا لیں یا آپ یہ بزنس کرنا شروع کر دیں، تو میری سوچ یہ ہوتی ہے کہ اس فیکٹری سے 5,000، 800، 2,000، 10,000، 20,000، 50,000 لوگ روزگار لگیں گے. اس فیکٹری میں بننے والی پروڈکٹ میرے ملک کے لوگوں کے بھی کام آئے گی، اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی سیل ہوگی، تو اس کا ہیوی ریونیو جنریٹ ہوگا، اور میرے ملک کا فائدہ ہوگا، میرے ملک کے لوگوں کا فائدہ ہوگا، میری نیشن کا بھلا ہوگا. اور جو وہ بنا کر انٹرنیشنل مارکیٹ میں سیل کریں گے تو اس کا تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ ٹیکس اماؤنٹ میں بھی جائے گا گورنمنٹ کی طرف، تو گورنمنٹ اسی پیسے کو غریبوں کی ویلفیئر کے لیے یوز کرے گی، تو ان کی لائف میں، سب کی لائف میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی. تو یہ سوچ رکھ کر آگے چلیں. باقی کوئی پے کر دے تو مور گڈ، نہ کرے تو بھی گڈ، لیکن سوچ یہ ہونی چاہیے. لیکن آپ لوگ یہ ذمہ داری کا احساس کریں، بینگ اے بزنس مینس، بینگ اے رولنگ ایلیٹ، کہ ہر انسان کی نیڈ جو ہے وہ پیسے سے جڑی ہوئی ہے. کسی کی بھی محنت کو ضائع نہیں کیا جانا چاہیے. اس کو جتنا بھی کر سکتے ہیں، پے کر سکتے ہیں، اس کو کریں تاکہ اس کی لائف مور بیسٹ طریقے سے وہ پرفارم کرے. اس کو کہیں لگا سکتے ہیں، کہیں اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں. جو کچھ بھی ریلیٹڈ ٹو ہیلپ آ جاتا ہے، آپ کسی کو جاب دلا دیتے ہیں، آپ کسی کو جتنا بھی آپ کسی کے لیے کر سکتے ہیں، ویل اینڈ گڈ. لیکن میں آپ کو یہ ساری بات کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو نیگیٹو سینیریو میں لے جائیں. یہ ساری بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بینگ اے نیشن ہم پیچھے رہ گئے ہیں، بینگ اے کنٹری ہم اس لیول پہ نہیں پہنچ سکے جہاں قائد اعظم کا خواب تھا. اتنی قربانیوں کے بعد یہ ملک حاصل ہوا. ان کا ایک خواب تھا کہ میں پاکستان کو اس طرح گریٹ بناؤں گا، ٹھیک ہے جی، لیکن انفارچونیٹلی جو کچھ ہوا وہ تاریخ کے تلخ حقائق ہیں. ان کو بیان کریں گے تو پرابلمس کریٹ ہوں گی، اور ان کو فارگیٹ کر کے فیوچر کی طرف سوچیں گے، موو فارورڈ ہوں گے، تو ہم اپنے ملک کو بھی گریٹ بنا سکتے ہیں، ہم اپنی نیشن کو بھی گریٹ بنا سکتے ہیں، اور ہم جو ریجنل اسٹیبلٹی ہے اس کو بھی قائم رکھ سکتے ہیں. تو یہ ہم سب کے باہمی اتحاد کی ضرورت ہے. اپنی سوچ کے معیار کو اچھا کریں اور نیگیٹیوٹی سے نکلیں، اور جو ہے قیمتی لوگوں کو ضائع کرنے سے گریز کریں، کیونکہ آج دن تک پاکستان کے بہت سے قیمتی لوگ ضائع ہو گئے، بہت سے ٹیلنٹڈ لوگ ضائع ہو گئے، ٹھیک ہے جی. اور یہ جو مفت دنیا میں کچھ بھی نہیں ملتا ہے، یہ جو آپ مفت کی ہیلپ کر دیتے ہیں نا دوسروں کی، یہ اس کا کوئی ریٹرن نہیں ہوتا. آپ 5%، 10%، 15%، 20%، 25%، 50%، جتنا بھی اگر انٹرنیشنل لیول پہ ڈیلنگ کرتے ہیں تو آپ کو اتنا کم از کم کرنا چاہیے لیگل ایگریمنٹ کے ساتھ، تاکہ آپ کو کچھ ریٹرن بیک آتا رہے، بینگ اے نیشن، بینگ اے کنٹری. لیکن یہ جو مفت میں دینے والا ہے نا، یہ کئی سالوں سے کچھ بھی نہیں ملا.
ہمارے 22 کروڑ لوگ ہیں، ان کی بھی نیڈس ہیں، ان کی بھی ضرورتیں ہیں، غریب لوگ ہیں۔ میں نے اپنے سارا کیریئر داؤ پہ لگایا، میں امریکہ میں ویل سیٹل ہو سکتا تھا، سب کچھ کر سکتا تھا، وہاں بہت سی فیسلٹیز تھیں، میں ان کو اڈاپٹ کر کے میں اپنی لائف کو سیٹل کر سکتا تھا، لیکن میں نے صرف اپنی ذات کے بارے میں نہیں سوچا، میں نے پوری نیشن کے بارے میں سوچا۔ اسی لیے میں نے یہ ڈیسیجن کیا تھا کہ میں واپس آ کر اپنے ملک اور قوم کے لیے بہت کچھ کروں گا۔